القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، کل تک کے دروس میں سورہ بقرہ کا خلاصہ ہم نے مکمل کیا تھا. آج کے انشاءاللہ اس پورے درس میں قرآن کریم کی جو تیسری سورہ آل عمران ہے اس میں جو اہم باتیں آئی ہیں انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کریں گے. معزز حاضرین، قرآن کریم کی یہ جو سورتوں کی ترتیب آپ دیکھتے ہیں، اس سورت کی ترتیب میں بھی جو ہے کئی راز چھپے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے سب سے پہلے سورہ فاتحہ آئی. سورہ فاتحہ کے آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے کہ رب تو مجھے یہودیوں کے راستے سے بچا لے. یہ دعا آئی. تو اللہ نے کیا کیا، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ میں یہودیوں کا تذکرہ کیا تاکہ مومن یہ جان لے جس سورہ فاتحہ کے آخری میں اس نے یہودیوں کے راستے سے پناہ مانگی تھی، ان کو یہودیوں کے اوصاف بیان کر کے بتایا گیا کہ اے امت مسلمہ، ہم نے قرآن کی دوسری صورت میں یہودیوں کا تعارف کرا دیا ہے، لہٰذا سورہ بقرہ پوری پڑھیں گے تو اس میں یہودیوں کا اور بنی اسرائیل کا مکمل طور پر ذکر آیا ہے. تیسری صورت جو سورہ آل عمران ہے، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کرسچنوں کا ذکر کیا ہے. جیسے کہا وَلَضَّالِّينَ، تو سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں نصارہ کا اور کرسچنوں کا ذکر ہے. معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم جو ہے سورہ آل عمران کی شروع کی جو آیتیں کیوں اتری ہیں اس کا سبب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ فرماتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ جانتے ہیں اللہ یہ جو لفظ آیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عربی زبان میں لفظ الجلالہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم بھی ہے، بڑا نام. وہ بڑا نام کون سا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ وہ اللہ ہے، بعض لوگوں نے علماء نے کہا کہ اللہ کے ساتھ الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے. اللہ بھی ہے، الحی القیوم، یہ تین نام اللہ کے نام ہیں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تو کیا کہتے؟ یا حی یا قیوم، اے زندہ جاوید ذات، اے قائم رہنے والی ذات، میں تجھے پکارتا ہوں، تیری رحمت کا واسطہ دے کر میں تجھے پکارتا ہوں، میری ساری جو ہے پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے. معزز حاضرین، یہ آیتیں کب اتری سورہ آل عمران کی شروع کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک سال آتا ہے، وفود کا سال. وفود کا مطلب باہر سے اسلام کو سمجھنے کے لیے کئی گروپ آتے تھے. ایک سال ایسے آیا جس میں کئی گروپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو انہی سالوں میں ایک عرب دنیا میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نجران. تقریباً یہ شاید تبوک کی طرف پڑتا ہے جو مدینے سے شام کی طرف جاتے ہوئے تقریباً 800 کلومیٹر کی دوری پر یہ واقع ہے. وہاں سے ایک کرسچنوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا. معزز حاضرین، یہ ذرا واقعات غور سے سنیں کیونکہ اس ملک ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو ہمارا سامنا کبھی غیر مسلموں میں کرسچنوں سے بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کے پاس کرسچن آئے، آپ نے ان کو کیسے سمجھایا، ذرا غور سے اس واقعے کو سنیے گا. تو یہ کرسچنوں کا ایک وفد چل کر نجران سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس میں بڑے بڑے فادرز تھے، عورتیں تھیں، نوجوان تھے، مرد تھے، سب تھے. اللہ کے نبی کے پاس آئے. یہ لوگ کتنے تھے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ 80 تھے. اچھا، ان کے آنے کا مقصد کہتے تھا مدینے میں آئے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی سے کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے بارے میں یہ بات سنی ہے کہ تم عیسیٰ کو خدا نہیں، غور سے سنیے، عیسیٰ کو تم خدا نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ
السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کبھی اپنے بارے میں کہتا ہے میں، کبھی کہتا ہوں ہم۔ آپ سمجھتے ہیں، یعنی آئی اور وی، اگر عربی زبان، اگر انگلش زبان میں کہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کہتا ہے میں، کبھی کہتا ہے ہم، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ایک نہیں دو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو یہی سمجھ میں آیا، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے نجران کے عیسائی وقت، تم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھہرو۔ آپ نے مہمان نوازی کی غیر مسلموں کی، کرسچن مسجد میں آئے رہے، اپنے عبادت کے طریقے پر نماز پڑھتے اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے کو طریقے کو دیکھتے۔ بالآخر ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، دیکھو میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، بلکہ میں عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتا ہوں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید سمجھائی۔ آپ نے فرمایا، اے نجران کے عیسائی وفد، کیا تم نے قل هو اللہ احد نہیں پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کا اعلان کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسچنوں کی ایک جماعت کو توحید سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے۔ انہوں نے کہا، تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بالآخر وہ پریشان ہوئے اور خاموش رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، دیکھو اگر تم ہمارے عقیدہ توحید کو نہیں مانتے ہو نا، چلو کل ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ مباہلہ کا مطلب دونوں جماعتیں جمع ہو کر ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ کے نبی نے علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو، حسین کو، ام سلمہ کو بلایا، کہا چلو ہم ایک میدان میں جاتے ہیں، جا کے یہ کرسچنوں کی جماعت کو عقیدہ توحید سمجھاتے ہیں۔ لیکن جب ان عیسائی کرسچنوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی والوں کو لے کر ایک میدان میں جمع ہو رہے اور ہم سے مقابلہ کرنے آ رہے ہیں، تو وہ کیا کہنے لگے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر بد دعا کرتا ہے تو ہم بچ نہیں سکتے، لہٰذا پورے بھاگ گئے۔ لہٰذا یہ واقعہ ہے اس سورہ کے شروع کی آیتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاؤ کہ عیسیٰ کون ہے، عیسیٰ کون تھے، دنیا نے عیسیٰ کو کیا بنایا اور کہاں چلے گئے۔ معزز حاضرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں، غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة والروم اکثر الناس، بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی پیدا ہو جائیں گے۔ لحاظ سے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو سمجھا دیا تھا، قیامت کے قریب میں دنیا کی سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی ہوگی۔ لہذا آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے جو پیشن گوئی فرمائی، آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا کی سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی ہے، مسلمانوں کی اپنی جگہ ہے، لیکن کرسچن دنیا میں ایسے بھر رہے ہیں، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی اگر طاقت ہے سیاسی اعتبار سے اور جو ہے اسلحے کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے دیکھیں گے یہی عیسائی ہیں، دنیا کے پورے چھپے پر چھائے ہوئے یہ عیسائی۔ معزز حاضرین، آپ سمجھیے کہ مسلمانوں کے 4 دشمن ہیں قرآن میں جن کا ذکر ہے، ایک تو یہودی، دوسرے نصرانی، تیسرے جو ہے منافقین، چوتھے مشرکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بچنے اور ان سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے۔ معزز حاضرین، ماضی میں بھی کرسچنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا گیا۔ ہندوستان کے ایک بہت مشہور عالم دین تھے، آپ مسلک کی بات کیے بغیر جنہوں نے کرسچنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان علماء میں ایک نام آتا ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے اظہار الحق۔ یہ کتاب ایسی ہے، آج بھی کرسچن بولتے ہیں اگر دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کتاب سے ہمیں خطرہ ہے تو اسی کتاب سے ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو بتا دیا، کرسچن کون ہیں، کیا کرتے ہیں، اپنے کرسچنٹی کیسے پھیلاتے ہیں، اس کتاب میں انہوں نے مکمل طور پر لکھ دیا ہے۔ معزز حاضرین، بعض علماء نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ جس بڑے درجے پر پہنچے اسی کتاب کو پڑھ کر اسے اس اونچے درجے پر پہنچے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے شروع میں عیسائیوں پر رد کرتا ہے، اے نجران کے لوگوں، تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بولتے ہو نا، اللہ اکیلا ہے،
نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے جیسے کہا لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو پیدا کرتا ہے بغیر باپ کے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے، ان کی فصلے سے حضرت حوا پیدا ہوئی، یہ دو طریقے پیدائش کے۔ تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو بغیر شوہر کی اولاد دی، تیسرا طریقہ۔ چوتھا وہ طریقہ جیسے ہم وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں، ماں باپ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ معزز حاضرین، اس سورت کی جو ہے پہلے صفحہ میں ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ایک مومن اللہ سے دعا کرتا ہے، رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، لہذا ہم اپنے ظاہر کو زیادہ سنوارنے کے بجائے ہم اپنے دل کو سنواریں۔ جیسا کہ اگر کوئی ایک ہارٹ پیشنٹ اس کا دل خراب ہو جائے زندگی خطرے میں پڑتی ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی میں اگر ہمارا دل زندہ نہ ہو تو پورے جو ہے زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اتری، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اس لیے کہ اگر تو رحمت ہمارے اوپر نہیں اتارے گا ہم جو ہے دنیا اور آخرت میں بھٹک جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے جمع دینے والے تو میرے دل کو تیرے دین پر جمع دے۔ حضرت انس اور ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو تو جمع دے؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا فرمایا؟ اے انس اور ام سلمہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہارے دل ٹیڑھا نہ ہو جائیں۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے دلوں کے ٹیڑھے ہونے اور بنگے ہو جانے کا خوف تھا۔ آپ نے فرمایا بے شک آدم کے بیٹوں کا دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان میں، حدیث سنیے، بے شک آدم کے بیٹوں کا دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھیرتا ہے۔ لہٰذا اپنے دل کی اصلاح کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے بارے میں بتایا کہ مریم کون تھی۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، دنیا میں خواتین تو بہت ہیں لیکن باکمال خواتین بہت کم ہیں۔ باکمال خواتین کا مطلب یہ ایسے خواتین ہیں جو دنیا کی تمام خواتین سے آگے بڑھ گئیں۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی باکمال خواتین میں ایک نام آتا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، ایک نام آتا ہے عائشہ کا، ایک نام آتا ہے مریم کا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ایک نام آتا ہے آسیہ رضی اللہ عنہا کا جو فرعون کی بیوی تھی۔ بعض روایتوں میں عائشہ کا نام بھی آیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا کی کمپلیٹ عورتوں میں سے ایک ہیں۔ لہٰذا یہاں خواتین اسلام ہیں، یہاں ہم ان سے کہنا چاہیں گے اگر آپ اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، نیک بنانا چاہتے ہیں، مریم کے واقعے کو پڑھ کر، مریم کی سیرت کو پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل طور پر کوشش کرو، اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنا چاہیے عورتوں کو حضرت مریم سے سیکھنا چاہیے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، حالت حمل میں عورت جتنا نیک ہوتی ہے بچہ ہی اتنا ہی نیک پیدا ہوتا ہے۔ اگر حالت حمل میں عورت گانے گائے، فلم دیکھے، سیریل دیکھے، بچے ہیرو پیدا نہ ہوئی تو کیا ہوں گے؟ حضرت مریم کی نیکی کا اثر حضرت عیسیٰ پر کیسے ہوا؟ وہ حالت حمل میں بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر عبادت کرتی تھی۔ اللہ مریم سے کہتا ہے مریم تو اللہ کی عبادت کر، تو رکوع کر، سجدہ کر۔ لہذا حالت حمل میں عورت اگر اذکار کی پابندی کرتی رہے، قرآن کی پابندی کرتی رہے، بچے نیک پیدا ہوں گے، حافظ قرآن بنیں گے۔ اسی لیے پرانے زمانے میں ماں جتنے نیک ہوتی تھی بچے ویسے ہی نیک ہوتے تھے۔ آج مائیں چونکہ ان کا کردار خراب ہے اسی لیے ان سے پیدا ہونے والے بچے والدین کے لیے درد سن بن رہے ہیں۔ معزز حاضرین، حضرت مریم کا ذکر قرآن میں بہت جگہ آیا۔ حضرت مریم کی سیرت، ان کی پاک دامنی کے لیے صرف ایک بات میں آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ حضرت مریم بیت المقدس کے محراب میں بیٹھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو انسانی شکل میں بھیجتا ہے۔ حضرت جبرائیل حضرت مریم کے قریب ہوتے ہیں،
تو مریم کیا سمجھ جاتی ہے؟ مریم بہت پاک دامن. کیسے پاک دامن نہیں ہو سکتی جبکہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی. جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام مریم کے قریب گئے تو مریم نے نعوذ باللہ یہ سمجھ لیا کہ کوئی انسانی شکل میں کوئی میرے پاس انسان آیا جو میرے ساتھ برائی کرنے آیا. فوراً حضرت مریم کہنے لگی کہ کیا کہنے لگی؟ میں تجھے رحمان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں تم مجھ سے دور چلے جاؤ. سمجھ گئی یہ کوئی برائی کرنے آیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر جبرائیل نے کہا اے مریم من بھگلاؤ، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے نا اس رب نے مجھے تمہیں قاصد بنا کر بھیجا ہے تمہارے پاس تاکہ میں تم کو پاکیزہ بچہ دوں. وہاں کھڑے ہو کر حضرت جبرائیل نے زور سے پھونکا، ایسے ہی وہ ہوا ان کے جسم میں جا کر مکمل طور پر حمل ٹھہر گیا، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے. اگر آپ حضرت مریم علیہ السلام کی پوری شخصیت کو پڑھنا چاہتے ہیں سورہ کہف کے بعد مریم نام کی ایک سورت ہے، اس سورت کو پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس میں مکمل طور پر جو ہے یہ کرتا ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اس سورت میں اللہ تعالیٰ اور ایک چیز بتاتا ہے. وہ کیا؟ بڑی اہم چیز ہے اور خود ہندوستانی ماحول میں یہ چیز ابھی بڑی کام آئے گی. کیا کام آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیر مسلموں سے دوستی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ایک مسلمان ہے غیر مسلم سے دوستی کرتا ہے، اس کے تہوار کے موقع پر ہیپی کرسمس کہتا ہے، ہیپی پنگل کہتا ہے، یہ سب کہتا ہے. کیا یہ مسلمان کے لیے کہنا جائز ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں، غور سے سنیے. اور ہندوستانی ماحول میں اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے. وہ کیا؟ غیر مسلموں سے تعلقات رکھنے کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہم دنیاوی معاملات میں ان سے دوستی رکھیں. مثلا آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں دوستی رکھو، آپ اس سے جو ہے تعاون کرنا چاہتے ہیں تعاون کرو، کچھ بھی کرو، لیکن دینی معاملات میں کسی بھی طریقے کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. مثلا اگر وہ کرسمس کے موقع پر اگر تمہیں کیک لا کر دے تم کھا نہیں سکتے، اگر وہ کرسمس منا رہا ہے تم اس کو پیسے نہیں دے سکتے، ہیپی کرسمس بول کر تم اس کو میسج بھی نہیں دے سکتے. لہذا معلوم یہ ہوا دنیاوی طور پر غیر مسلموں سے تعلقات رکھنا جائز ہے، بلکہ ضروری بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر غیر مسلموں سے تعلقات نہیں رکھیں گے دعوت کا کام کیسے ہوگا؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دینی معاملات میں ان سے دوستی کرنا بالکل ناجائز ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی جو ہے یہ گنیشا کی جو عید آتی ہے اس وقت بڑے بڑے سیٹ قسم کے لوگ اگر آپ ان کی سونے کی دکانوں میں کچھ لینے جائیں گے تو مٹھائی دیتا ہے. علماء کہتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم اپنے تہوار کے موقع پر کوئی چیز بھی تم کو دے اس کو ہرگز نہ کھاؤ. یہ جب نہیں کھا سکتے تو بھلا بتاؤ 11ویں کا کھانا فلاں کھانا بدعتی کا کھانا جب ہم نہیں کھا سکتے غیر مسلم کے تہواروں پر مبارکبادی دینا اگر وہ چیز دیتے ہیں تو اس سے بھی علماء نے مکمل طور منع کیا ہے. معزز حاضرین، اس صورت میں وہ آیت بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کی کیا خاصیت؟ ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر آئے. کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، انڈیا کے لیے، سب کے لیے. دنیا میں قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے نا تمام انسانوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں. چنانچہ انٹرنیشنل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے دعوت کا کام کیا. آپ کے زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا، آپ کے زمانے میں ٹیلی گرام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اسلام کی دعوت مدینے میں بیٹھ کر کہاں کہاں تک پہنچائی آپ نے. لہٰذا آپ نے خط لکھے. کتنے خط لکھے؟ بعض علماء کہتے ہیں 7 سے لے کر 10 بادشاہوں کو آپ نے خط لکھا. اس خط میں آپ نے کیا لکھا؟ اے اہل کتاب تم ایمان لے آؤ، اگر تم جو ہے توحید کی طرف آؤ گے ہم تم کو دعوت دیں گے، اللہ کی ایک عبادت کرو، اس سے کسی کو شریک نہ کرو. بادشاہوں کو خط لکھا اور فرمایا اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے پوری رعایا اگر صحیح ہو جائے گی نا اس کا پورا ثواب تم کو ملے گا، اگر جو ہے تم ایمان نہیں لاؤ گے بس چھوڑ دیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تو کیا 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 لوگوں نے؟ بادشاہوں نے آپ کا خط پھاڑ ڈالا. بعض لوگوں نے جو صحابی آپ کا خط لے کر گئے ان کو پھاڑ دیا، ان کو مار دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا
کہ فلاں آدمی نے آپ کا خط پھاڑا، آپ نے بد دعا فرمائی، اے رب جس نے میرے خط کو پھاڑا تو اس کی سلطنت کو پھاڑ دے۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ ہماری دعوت انڈیا کی حد تک نہیں بلکہ انٹرنیشنل طور پر ہم دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے قریب میں اللہ تعالیٰ اس دین کو ہر کچے پکے مکان میں داخل کرے گا۔ اللہ کی شان دیکھو، وہ فرعون جو سارے توحید پرستوں کو قتل کرتا تھا، پورے بچوں کو قتل کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو ایمان کی دولت سے نواز کر دنیا والوں کو بتایا، اے فرعون تم جسموں پر حکومت کر سکتے ہو، دلوں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ دلوں پر حکومت کرنے کا کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ چنانچہ فرعون کی بیوی ایمان لائی اور جنت میں چلے گئی۔ معزز حاضرین، اسی صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی۔ ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں جس کو یہود اپنی طرف کھینچتے ہیں، جس کو کرسچن اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ ابراہیم علیہ السلام بالکل خالص مسلمان تھے۔ اور آپ کو تعجب بھی ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جلیل القدر جو ہے پیغمبر، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ابراہیم کی پیروی کرو۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ تم ابراہیم کے طرز زندگی پر چلو۔ معزز حاضرین، تیسرا پارہ ختم ہوا تو وہاں اور ایک چیز آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک دنیا میں جتنے نبی تشریف لائے، ہر نبی نے اپنی قوم سے عہد لیا، اے میری قوم کے لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ایک پیغمبر کو بھیجے گا، اگر تم میری موت کے بعد اگر تم نے اس کا زمانہ پایا تو مجھ پر ایمان لے آؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اللہ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا اگر آخرت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ چوتھے پارے میں کئی باتیں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے میں بتایا کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بنایا، اور خود مساجد کی اہمیت اسلام میں اتنی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ تشریف لائے، آپ نے مدینے میں سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کی کتنی اہمیت ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں اور ایک بات بتائی، یہ امت اگر متحد ہونا چاہتی ہے تو اسے اپنے اندر اللہ کی اطاعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پیدا کرنا چاہیے۔ آج ہے دنیا میں دیکھو اتباع رسول نہیں ہے، اس وجہ سے اتحاد امت بھی نہیں ہے۔ اور اللہ نے اور ایک بات بتائی، یہ امت جب تک دعوت کا کام کرتی رہے گی نا اس وقت تک یہ امت متحد رہے گی۔ لہٰذا خلفائے راشدین کو دنیا کو دیکھو، دور کو دیکھو، اور اس کے بعد دور کو دیکھو، جب تک امت دعوت دین کا کام کرتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اتحاد رکھا، مسلمانوں کے ساتھ میں اتحاد رکھا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس اپنے دائرے میں اصلاح کا کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج امت متحد نہیں ہو رہی ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے میں ایک اہم بات بتائی۔ کیا بتائی؟ انسان اگر توحید پرست ہوتا ہے، اس توحید پرست اور اتباع سنت کا اثر انسان کے چہرے میں خود آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ ابن عباس سے پوچھا کون ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے؟ ابن عباس نے کہا جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں نا، ایسے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتائی۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اس دن کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے چہرے۔ پوچھا گیا کس کے چہرے؟ بدعتیوں کے چہرے۔ معلوم ہوا یہ سنت کا اثر، اتباع سنت کا اثر انسان کے چہرے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ، جو بھی آدمی حدیث پہ عمل کرتا ہے نا، چاہے ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو یاد کیا، دوسروں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اس صورت میں دو جنگوں کا ذکر ہے، مختصر اس کی طرح اشارہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے 17 رمضان اب آنے والا ہے، یہ 17 رمضان کو کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔
انشاءاللہ تفصیلی ذکر سورہ انفال میں آتا ہے. ہم یہاں تھوڑی باتیں آپ کو بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تم کتنے تھے؟ 300 تھے. تمہارے پاس نہ گھوڑے تھے نہ تمہارے پاس تلواریں تھے, کچھ نہیں تھے. تم تو تجارت قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان جنگ کرائی تو اللہ نے مسلمانوں کے اوپر کیا کیا انعامات اتارے. اللہ اکبر, کیا کیا انعامات. بارش ریت تھی جہاں گھوڑوں کے ٹاپ پڑتے پھسل جاتے, اللہ نے بارش برسا کے مسلمانوں کے لیے زمین کو ہموار کیا. ایک بات. دوسری بات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے, فرشتے اترے. وہ فرشتے کیسے تھے؟ صحابہ نے دیکھا وہ فرشتے ہری پگڑیاں باندھے ہوئے تھے. ان کا کام کیا تھا؟ وہ ریفری کی طرح نہیں کھڑے تھے, بلکہ صحابہ کرام جو بھی تلوار مارتے نا, ایک مار بھی بیکار نہیں ہوتا, صحابہ کرام کا ساتھ دیتے. وہ فرشتے مسلمانوں سے مل کر لڑ رہے تھے. اور ان جنگوں میں بدر میں حضرت جبرائیل بھی اترے تھے. جبرائیل علیہ السلام اوپر کھڑے تھے سپروائزر کی طرح. اور آپ کو معلوم ہے یہودی جبرائیل کو اپنا دشمن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ جبرائیل ہمارا دشمن ہے. کیوں دشمن ہے؟ اس لیے کہ وہ جنگوں میں اترتا ہے. اور وہ کہتے تھے میکائیل ہمارا دوست ہے, اس لیے کہ وہ بارش برساتا ہے. اللہ سورہ بقرہ میں اعلان کرتا ہے اے یہودیو تم فرشتوں کے سردار جبرائیل سے دشمنی کرتے ہو, جبرائیل کا جو دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن, اس کا دشمن. لہذا یہ غزوہ بدر بڑی خطرناک انداز سے پیش آئی. مسلمان اس میں جیتے اور تقریباً جو ہے یہ جنگ جیتی, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی. غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آئی. یہ بڑی آزمائش جنگ ہے. اگر میں آپ کو سناؤں تو 1 گھنٹہ سنا سکتا ہوں اس جنگ کے بارے میں, لیکن اس جنگ کے بارے میں ایک اہم بات آپ کو سنانا چاہیں گے. وہ یہ ہے یہ جنگ مسلمانوں نے شروع میں جیت لی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین کمانڈر تھے. اللہ نے آپ کو جو عقل دی تھی دنیا میں اس سے پہلے نہ کسی کو ملی اور قیامت تک نہ ملے گی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بعض صحابہ اکرام کو ایک اونچ جگہ پہ کھڑا دیا, کہا تم وہیں کھڑے رہو, 50 صحابہ نیچے ہم لڑیں گے. اگر پرندے ہمارے سر کو اچک لیں, مال غنیمت ہم کو کیوں نہ مل جائے, اوپر سے نیچے نہیں آنا. اب مال کی محبت فطری ہے. جب شروع میں جنگ ہوئی مسلمان جیت گئے, اور مسلمان تھے بھی کتنے 700, اور وہ لوگ 3000 ہیں کفار و مشرکین. جیسے ہی مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے, صحابہ کرام اوپر سے نیچے اتر کر آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی ہلکی سی نافرمانی ہوئی. اللہ کے نبی امت میں موجود ہیں, جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے ہاری. آج دیکھو امت مسلمہ پر جو ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی, اس کا سبب کیا ہے؟ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے نا, دنیا میں بھی رسوائی ہے, قیامت کے دن میں رسوائی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں بھیج سکتا ہے. معزز حاضرین, غزوہ احد کہاں پیش آئی؟ مدینے میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے غزوہ احد. 5 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی. غزوہ احد, یہ احد پہاڑ ہے. یہ پہاڑ بڑا عجیب و غریب پہاڑ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ کو جاتے, باہر سے آتے نا, یہ پہاڑ کو دیکھ کر کہتے ھذا جبل یحبنا ونحب. پہاڑ تو پہاڑ, اللہ کے نبی کہتے یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. معزز حاضرین, ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کی پیٹھ پر چڑھ گئے. آپ کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں, آپ کے ساتھ عمر بھی ہیں, آپ ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ بھی ہیں. جب پہاڑ پر چڑھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کرا, لرزنے لگا پہاڑ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے پہاڑ کے اوپر ایسے چٹان ماری, ایسے ہی اپنے پیر سے چٹان پر زور سے ایک مار ماری. آپ نے فرمایا اے پہاڑ احد رک جا, تو میری عظمت سے کانپ رہا ہے نا, رک جا. یاد رکھ تیری پیٹھ پر اس وقت ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہیں دیکھو. پہاڑ پر چڑھے, پہاڑ عظمت سے رگ آئے. آپ کہہ رہے اے پہاڑ رک جا.
میں تیری پیٹھ پر اس وقت ہوں، ایک صدیق ابو بکر ہیں، 2 شہید ہیں۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہو چکا تھا حضرت عمر اور عثمان کو نعوذ باللہ شہید کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشن گوئی فرمائی دی تھی۔ یہ واقعہ احادیث کتاب میں ہے، لیکن اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حسن بصری رحمہ اللہ بڑی اچھی بات بولتے، کیا فرماتے؟ اے لوگو، ایک پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے جھک سکتا ہے، لرز سکتا ہے، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی کا ذکر اپنی زندگی میں کتنی بار سنتے ہو مگر تمہارے دل جھکتے نہیں۔ کتنی اہم بات حسن بصری رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ لہٰذا یہ تمام چیزوں کو جان کر مدینہ جائیں گے نا، مدینے کا سفر بڑا بہترین سفر لگے گا۔ وہاں جا کر آپ کو رسول اللہ کی یاد آئے گی، صحابہ کی یاد آئے گی۔ دیکھیے معزز حاضرین، یہ سفر میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ؟ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اور مسلمانوں پر ایسا عجیب و غریب کا ماحول طاری ہو گیا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت ٹوٹ گئے۔ شیطان نے زور سے آواز لگائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکے ہیں۔ حضرت عثمان مدینے کی جانب بھاگنے لگے۔ کیا حال ہوا ہوگا جب صحابہ نے یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں؟ جیسے ہی آپ کی دانت ٹوٹے، بعض صحابہ آپ کو ایک طرف لے گئے، اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ پھر 70 صحابہ شہید ہوئے نا، ان کے کفن دفن کا عالم سنیں گے، یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کیا کیا حال ہوا مسلمانوں کا؟ ایک تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، جن کے والد عبداللہ 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، 9 بیٹیاں چھوڑ کر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ وہاں باپ کا انتقال، باپ شہید ہو گئے تو بیٹا وہاں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر سے کہتے ہیں، جابر کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میرا باپ 9 بیٹیوں کو چھوڑ کر انتقال کر گیا ہے، اب 9 بہنوں کو پالنا میری اپنی ذمہ داری ہے، کیا کروں؟ ان کی لاش وہیں پڑی ہے۔ ان کی بہن فاطمہ فوراً وہاں آئیں اور رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ، تم اپنے بھائی کی شہادت پر کیوں روتی ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو بلا کر کہا، جابر، میں تمہیں اس وقت خوشخبری دیتا ہوں۔ وہ کیا خوشخبری ہے؟ تمہارے باپ جو 9 بیٹیوں کو چھوڑ کر مر گئے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے بات کی، ڈائریکٹ، بیچ میں کوئی نہیں، ڈائریکٹ بات کی ہے تمہارے باپ سے۔ کیا بات کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جابر کے والد عبداللہ سے پوچھا، اے عبداللہ، تمہیں زندگی میں کس چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا، اے رب، تو دنیا میں اگر دوبارہ لوٹاؤں گا، تیرے دین کے راہ میں شہید ہو کر دوبارہ شہید ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، میرے پاس ویسا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، ایک مرتبہ شہید ہو جانے کے بعد دوبارہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا، کتنا ہلکا جنازہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یہ جابر کے والد کے جنازے کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ تو جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا حال۔ حنزلہ جو اپنی بیوی سے جمع کر کے بغیر غسل کیے میدان میں آ گئے، شہید ہو گئے، بعد میں 70,000 فرشتے آسمان سے اترے اور ان کو مکمل طور پر جو ہے غسل دے کر ان کی نماز جنازہ پڑھ کر جو ہے آسمان کی طرف چلے گئے۔ ایک تو یہ ہوا۔ مصعب بن عمیر کا واقعہ سن لیجئے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، اسلام کے لیے ہم اور آپ نے کیا کیا قربانی دی، اس سے خود معلوم ہوتا ہے۔ مصعب بن عمیر کون؟ جو مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے سے پہلے اتنے ٹھاٹ بھاٹ کی زندگی، جہاں سے گزرتے بولتے مصعب یہاں سے گزرا ہے، بڑے نرم و نازک پلے ہوئے، لیکن جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اب ان کی لاش پڑی ہوئی ہے، صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں؟ ان کے سر کو چھپا رہے ہیں، پیر کھل جا رہے ہیں، پیر کو چھپا رہے، سر کھل جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ان کے پیروں کو چھپانے کے لیے ہمارے پاس چادر نہیں، کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا، تم ان کے سر کو چھپا کر پیر کے پاس گھاس ڈال دو۔ ہمارے صحابہ اکرام جب اسلام کو گلے لگائے، اتنی جو ہے سیدھی سادھی زندگی گزار کے اسلام کی سربلندی کر کے لیے دنیا سے چلے گئے۔ اور انہی صحابہ اکرام میں اور ایک صحابی کا نام بھی آتا ہے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت اللہ کے نبی کہتے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر جہاں کہیں میں دیکھتا ہوں تو مجھے ام عمارہ نظر آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اگر کوئی اگر چبھی آپ پڑ گئے نیچے،
آپ کے سر سے نکالنے والی ایک صحابی عورت جن کا ام عمارہ کی نظر میں آتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے جہاں کہیں دیکھتا ہوں تو مجھے ام عمارہ نظر آتی ہے. عورت کے رہ کر بھی ان کے اندر لڑنے کا مکمل طور پر اتنا بڑا ملکہ تھا. بہرحال غزوہ احد کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں صحابہ کرام نے ہلکی سی نافرمانی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے ہاری. لہٰذا آج بھی امت محمدیہ یہ چاہتی ہے ہم پستی سے اٹھیں. اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ مکمل طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اسی صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی، جیسے ہر نبی مرا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. آپ یہ بات یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ ہے سلفی عقیدہ، پورے انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. یہ روایت صحیح ہے، پورے نبی اپنے اپنی قبروں میں زندہ ہیں لیکن کھاتے پیتے نہیں ہیں. ایسا نہیں بول سکتے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں جا کر یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، ویسا نہیں ہے. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اتنا ہی ایمان لانا چاہیے. لیکن قبر کی زندگی ہم نہیں جانتے، لہٰذا اتنا ہی ایمان مکمل طور پر رکھیں. معزز حاضرین، منافقین کے اوصاف آئے اور سورت کے آخری میں دو باتیں آئیں. اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر گیا یہ دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول کیا کرتے. چھوٹی سی عمر، شاید کی عمر 8-9 سال کی ہے. دیکھو صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بارے جاننے کے بارے میں تڑپ جاتے تھے. وہ کہتے ہیں میں اپنی خالہ میمونہ کے پاس گیا، دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی رات میں کیا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لے کر سو گئے. رات میں اٹھے، رات میں آپ نے اٹھتے ہی سب سے پہلے مسواک کیا. مسواک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی تلاش کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس جاگ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے ہیں نا، کیا کر رہے اٹھ کر. اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک لوٹا پانی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. کیوں؟ وضو کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے اس صحابی کے اندر جب دینداری دیکھی تو اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے لگا کر دعا دی، رب یہ تو اسے دین کی سمجھ دے، قرآن کا مفسر بنا دے. لہٰذا اس دعا کا اثر، اور دعا کب بھی جب اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے نا، اس وقت یہ صحابی کو گلے سے لگا کر دعا کی. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کو پڑھنے لگے. ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر لعلکم تفلحون تک. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کا قیام کیا. بہرحال سورہ آل عمران کا یہ مکمل خلاصہ ہے. سورہ آل عمران کی آخری میں ایک بات یہ بھی آئی، کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے. آپ چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں، ہمیشہ دعا کرو ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. پروردگار یہ کائنات کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. صحابہ کرام یہی تو کرتے تھے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ سورج طلوع ہوتا ہے نا، طلوع ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ ہم بولیں گے مغرب میں جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ سورج کیا کرتا ہے؟ طلوع ہو کر غروب ہوتا ہے نا، سیدھے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. اللہ اکبر. عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، سجدے میں رہتا ہے، اطاعت کرتے رہتا ہے. جب اللہ تعالیٰ دوسرے دن مشرق سے طلوع ہونے کا حکم دیتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، قیامت کے قریب میں اس کو مغرب سے طلوع ہونے کا حکم دے گا، مغرب سے طلوع ہو جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کائنات کی ہر چیز اللہ کے ذریعے بیان کر رہی ہے. لہٰذا ہم کو بھی اللہ کی عبادت زیادہ زیادہ کرتے رہنا چاہیے. درس تھوڑا لمبا ہوا، ہم معذرت کرتے ہوئے آپ کے درس کو یہیں روکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے سورہ آل عمران میں جو اچھی باتیں، اچھے مضامین آئے اس کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار صحابہ کرام نے اس دین کی سربلندی کے لیے جو کچھ قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کے نتیجے میں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں دنیا میں صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.